نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود پر بہت کچھ لکھا، آپ کے دور پر بہت کچھ لکھا، کیونکہ آپ کا دور حکومت 10 سال سے زیادہ کا ہے، اس لیے مورخین نے بہت زیادہ قلم اٹھایا اور آپ کے دور پر، آپ کے کارناموں پر، آپ کی سیرت پر بہت کچھ انہوں نے تحریر فرمایا۔ میں ان میں کی چیدہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، کیونکہ دونوں موضوع پر مجھے محدود سے وقت میں گفتگو کرنی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت آپ کو لغت کی کتاب میں 2 ملیں گی، آپ کو تاریخ کی کتاب میں 2 ملیں گی۔ ایک تو یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت بعض نے کہا کہ ابو عمر تھی اور بعض نے کہا کہ ابو عبداللہ تھی۔ جب ایک طالب علم اس کو پڑھتا ہے تو وہ الجھ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت اگر یہ بتا دی جائے تو کہیں جواب غلط نہ ہو، اگر یہ بتا دی جائے تو کہیں جواب غلط نہ ہو، تو وہ الجھ جاتا ہے۔ علامہ جلال سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کو آسان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت دور جاہلیت میں ابو عمر تھی۔ وطن اقدس سے ایک شہزادے پیدا ہوئے کہ جن کا نام آپ نے عبداللہ رکھا، تو اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کنیت ابو عبداللہ رکھ دی اور وہ کنیت خود بخود ختم ہو جاتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 6 سال کے بعد مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ 5ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ خاندانی سے ملتا ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک رشتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے کہ آپ رسول کریم علیہ السلام کے داماد ہیں، لیکن ایک اور رشتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سے ہے، اور وہ اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی کی صاحبزادی کے صاحبزادے، تو یہ بھی ایک رشتہ ہے جو حضرت عثمان غنی کا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بنتا ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عفان تھا اور یہ تاجر تھے، تجارتی قافلے لے کر اکثر شام کی طرف جایا کرتے تھے۔ مورخین کہتے ہیں، آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ صلی اللہ عروہ بنت قریش تھا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ حضور کریم علیہ السلام کی وہ سگی پھوپھی کی صاحبزادی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال مسند خلافت پر متمکن رہے، اور 18 ذی الحجہ 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کنیت ذوالنورین ہے کہ جو بہت مشہور ہے، اور ہم سارے لوگ ذوالنورین جب بھی کہا جاتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے مراد 2 نور والا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا تھا، اس پر اکابر اہل علم نے گفتگو فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر میں عرض کروں کہ بعض نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ 2 ہجرتیں کی، ایک مکے سے حبشہ کی طرف، دوسری مکے سے مدینہ شریف کی طرف، 2 ہجرتیں آپ نے کی، اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، ایک مسجد اقصی کی طرف بیت المقدس کی طرف، اور دوسرا کعبہ شریف یعنی بیت اللہ کی طرف آپ نے رک کر کے نماز پڑھی، تو اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت میں داخل کیے جائیں گے تو 2 مرتبہ تجلی نور آپ پہ فرمائی جائے گی، اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔
بعض نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت کے ایک محل سے دوسرے محل میں منتقل ہوں گے تو وہاں پر 2 مرتبہ تجلی نور آپ پہ فرمائی جائے گی، اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہت بڑی خوبی تھی کہ حضرت عثمان غنی عشاء کی وتر میں پورا قرآن مجید ختم فرما لیا کرتے تھے۔ تو ایک تو نماز وتر نور ہے، دوسرا قرآن نور ہے، عثمان نے 2 نور اپنی ذات میں جمع کر لیے تھے، اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ لیکن 100 باتوں کی ایک بات اور وہ یہی ہے کہ ذوالنورین کہنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 پیاری صاحبزادیاں، 2 پیاری شہزادیاں، ایک حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی۔ اس وجہ سے حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، 2 نور والا کہا جاتا ہے۔ سارے صحابہ حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہا کرتے تھے۔ سارے صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، اعلی حضرت امام اہل سنت اور تمام سنی مسلمان حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہتے ہیں، 2 نور والا کہتے ہیں۔ گویا کہ یہ عقیدہ آج کا نہیں ہے، یہ عقیدہ صرف امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ کا نہیں تھا، یہ عقیدہ سارے صحابہ کا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس وجہ سے حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ تو ذوالنورین کہنے کی مختلف وجوہات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد و خال کیسا تھا، حلیہ مبارکہ کیسا تھا، اس پر بھی مورخین نے گفتگو کی ہے۔ اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں۔ مورخین فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی درمیانی قد کے خوبصورت سے انسان تھے، جسم مبارکہ کی جلد جو ہے وہ بہت نرم تھی، رنگ مبارکہ میں سفیدی کے ساتھ ساتھ سرخی نمایاں تھی، اور حضرت عثمان غنی کی جسم ناز کی ہڈیاں چوڑی تھی اور کندھے مبارکہ آپ کے پھیلے ہوئے تھے، پنڈلی مبارکہ گوشت سے پر تھی، ہاتھ مبارکہ اپنی موزونیت کے اعتبار سے طویل تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارکہ بہت گھنی تھی، آپ کے رخسار بھرے ہوئے تھے، سینہ مبارکہ چوڑا اور کشادہ تھا، اور ان پر بال موجود تھے جو گھنے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریش مبارکہ سفید تھی، اور حضرت عثمان غنی اس پر مہندی لگایا کرتے تھے۔ سر مبارکہ کے بال بعض مورخین نے کہا کہ گھنگریالے تھے، اور حضرت عثمان غنی کے دانت بہت زیادہ حسین و خوبصورت تھے، اور کنپٹیوں کے جو بال تھے یہ کانوں کی لو تک آیا کرتے تھے۔ ابن حزم مازی نے کہا، میں نے عرب کے بے شمار مردوں اور عورتوں کو ملاحظہ فرمایا، لیکن واللہ اس آسمان کے نیچے عثمان سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، وجیح و شکیل اور جاذب نظر تھے، اور اس کا اشارہ ہمیں 2 احادیث مقدسہ کی سے بھی ملتا ہے کہ جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ حضرت عثمان کتنے خوبصورت تھے۔ مثال کے طور پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے میں پیش کروں تاکہ آپ کے دل و دماغ میں رہ جائے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیالہ جس میں گوشت موجود تھا حضور نے مجھے دیا، اور حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لے جاؤ اسامہ ابن زید، میری بیٹی رقیہ کے یہاں اس کو لے کے جاؤ، عثمان کے یہاں اس کو لے کے جاؤ۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے وہ پیالہ لیا اور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ یاد رکھیے گا کہ بعد میں کوئی اعتراض کرے اور بات میرے ذہن سے رہ جائے کہ یہ واقعہ آیت حجاب سے پہلے کا ہے، ابھی پردے سے متعلق آیت نہیں آئی تھی، اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید وہ پیالہ لے کر حضرت عثمان غنی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید نے دیکھا کہ ایک تخت بچھا ہوا ہے، اور ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جلوگر ہیں، اور ان کے برابر میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جلوگر ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید دونوں کو دیکھنے لگ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو حضور کریم علیہ السلام نے خاص طور پر اسامہ بن زید کو بلایا، فرمایا اسامہ ادھر آؤ۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
فرمایا عثمان کے گھر گئے تھے، میری بیٹی رقیہ کے یہاں گئے تھے؟ جی یا رسول اللہ میں گیا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کیا کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں ایک تخت پہ بیٹھے تھے برابر برابر۔ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم نے انہیں دیکھا؟ یا رسول اللہ میں نے انہیں دیکھا۔ فرمایا اسامہ یہ بتاؤ کیا اتنا پیارا اور حسین جوڑا تم نے کبھی زمین پر دیکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ میں نے اتنا حسین جوڑا اس زمین پر کبھی نہیں دیکھا۔ تو اللہ اکبر، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے زیادہ خوبصورت تھے، آپ اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ دوسری بات جو سامنے آتی ہے حدیث سے وہ یہ بھی ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد اپنی دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنا چاہا تو حضور کریم علیہ السلام نے ام کلثوم سے فرمایا اے ام کلثوم تمہارے شوہر عثمان تمہارے والد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہ ہیں، بہت زیادہ مشابہ ہیں۔ اس کو ہم لوگ بس پڑھتے ہیں اور شاید بعض لوگ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہاں پر اگر میں زور دے کے یہ بات کہوں تاکہ آپ کی زبان سے خود سبحان اللہ نکلے، وہ یہ ہے کہ مجھے بتائیے دیانت داری کے ساتھ جن کے چہرے میں چہرہ ابراہیم نظر آتا ہو، جن کے چہرے میں چہرہ محمد رسول اللہ نظر آتا ہو، بلا خوبصورتی میں حضرت عثمان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ حسین و جمیل جو ہے وہ انسان تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت ہم دور جاہلیت میں دیکھتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور جاہلیت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہی مورخین نے کہا کہ آپ بھی بت پرستی سے دور تھے، مشرکانہ رسم و رواج سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور تھے۔ گویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ سارے معاملات جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اب حضرت عثمان غنی رشد و ہدایت کی روشنی کے منتظر تھے، لیکن ابھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت الی الحق دینا شروع نہیں کی تھی، دعوی نبوت اعلان نبوت سرکار نے نہیں فرمایا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم ارشاد فرمایا تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس اور پیارے اور گورے گورے ہاتھوں پر جس شخصیت نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، کل میں نے آپ کو بتایا تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ باوجود تاجر ہونے کے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے اسلام کو چھپایا نہیں تھا، بلکہ جس پر اثر تھا حضرت ابو بکر صدیق اسے دعوت الی الحق دے رہے تھے، اور بے شمار لوگوں کے نام کل میں نے آپ کو بتائے تھے کہ جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق جانتے تھے کہ جس طرح میں نے دور جاہلیت میں اپنے دامن کو پاک و صاف رکھا ہر برائی سے، اسی طرح عثمان بھی جو ہے یہ اپنے دامن کو انہوں نے پاک و صاف رکھا ہے اور یہ خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق ان کے پاس آئے اور آنے کے بعد گویا وہ نقشہ میں یوں کھینچ دوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں رہ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے گویا فرمایا اے عثمان غنی، میں جانتا ہوں کہ آپ خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں اور یہ سارے رسم و رسوم اور سارے رواج سے آپ بالکل بیزار ہیں، آپ خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو سنو اے عثمان، خدا تک کوئی ڈائریکٹ تو نہیں پہنچ سکتا ہے، ہاں اس کا بس ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے آمنہ کے لال کا دامن تھام لیا ہے، غلامی رسول کا پٹا اپنے گلے میں باندھ لیا ہے، تم بھی آ کر کے اسی رسول کا دامن تھام لو، تو جو مصطفیٰ کے قریب ہو جاتا ہے وہ خود بخود خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تبلیغ کارگر ہوتی ہے، اثر کرتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں۔ اب مورخین نے جو بات بیان کی میں اس کو یکجا کر کے پیش کر رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشان اقدس کی طرف بڑھنے لگے تو اتفاق کی بات کہیے کہ جب دونوں وہاں پر پہنچے اس وقت پیارے حضور وہاں پر نہیں تھے، بلکہ کسی کام سے تشریف لے گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور کریم علیہ السلام تشریف لائے۔ حضور کریم علیہ السلام نے تو ابو بکر صدیق کو وہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہی دیکھا، لیکن جب حضور نے وہاں پر عثمان کو ان کے ساتھ دیکھا، مورخین نے یہ جملے بیان کیے
کہ हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने बरजस्ता फरमाया उस्मान को देखने के बाद, अरे उस्मान, मैंने तुम्हारे लिए जन्नत अपने हाथों में पकड़ी हुई है, उस्मान जल्दी करो और इस जन्नत को हासिल करने की कोशिश करो। वो हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं हुजूर के अल्फाज बड़े सादा सादा से थे, उनमें कोई तसन्नो नहीं था, उनमें कोई बनावट नहीं थी, उनमें कोई दिखावा नहीं था। वो अल्फाज मेरे कानों की दुनिया को मुनव्वर करते हुए मेरी दिल की दुनिया को भी मुनव्वर कर गए। मैंने अपना हाथ हुजूर के आगे पेश कर दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे मुसलमान बनाएं, मुझे दार इस्लाम में दाखिल करें। तो हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे अपना कलमा पढ़ाया, मैंने कलमा पढ़ लिया। अल्लाहु अकबर। अब मैं तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि हुजूर ने जो कलमा पढ़ाया वो कलमा फितरती बात थी कि मेरी जुबान पे जारी हो गया और मैं कलमे को पढ़ने लग गया, कलमे का विर्द करने लग गया, कलमे को गुनगुनाने लग गया और कलमे की मैं जमजमा संगी करने लग गया। फरमाते हैं कि मैं कलमे को पढ़ रहा था, उसको मैं विर्द कर रहा था, जमजमा संगी कर रहा था और अपने घर की तरफ खुशी खुशी से जो है मैं रवां दवा था। अल्लाहु अकबर। दोस्तों याद रखना, इस्लाम बड़ी अजब चीज है। बंदा इसको कितना ही छुपाने की कोशिश करे मगर कोई इस्लाम को छुपा नहीं सकता है, क्योंकि जब बंदा मुसलमान होता है, गुलामी रसूल का पट्टा जब बंदा अपने गले में डालता है तो फितरत रोशनी की तंजीर उस बंदे के माथे पे लगा देती है। मुसलमान पहचाने की चमक से पहचाना जाता है कि वो मुसलमान है। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं मैं अपने मकान के जब दरवाजे पर पहुंचा, वहां पर मेरा चचा हकम बिन आस मेरा इंतजार कर रहा था। उसने जब मेरी पहचानी को देखा तो उसने बरजस्ता कहा, अरे उस्मान एक बात पूछूं, ठीक जवाब दोगे? कहा हाँ। कहा उस्मान ये बताओ कि कहीं तुम मोहम्मद साबी से तो नहीं मिला है? स्वाद अली बा या साबी, इसका माना नया दीन इजाद करने वाला, कहीं तुम मोहम्मद साबी से तो नहीं मिला है कि मैं आज तुम्हारे चेहरे पर अजीब गरीब तासुरात को देख रहा हूँ? वो हजरत उस्मान ने फरमाया चचा अब तो मैं मजहब इश्क का सबसे बड़ा मुजरिम कहलाऊंगा ना, जो हुजूर का फैज पाने के बाद भी उससे इनकार कर दूं? हाँ मैंने इस्लाम कबूल कर दिया है, मैंने गुलामी रसूल का पट्टा अपने गले में डाल दिया है। बस फिर क्या था, फिर हजरत उस्मान के हाथ बांध दिए गए, पांव मुकद्दसा बांध दिए गए और फिर हजरत उस्मान गनी पे तशद्दुद जो है वो इंतहा का होता है। आखिर में वही जवाब था जो हर आशिक रसूल का था कि सब कुछ कर सकते हो मगर हमारे दिल से मुस्तफा की मोहब्बत को कोई नहीं निकाल सकता है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शान है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला की। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हो ने इस्लाम इस तरह से कबूल किया और फिर आपके अज़म को देखते हुए आपके रिश्तेदारों ने आपको छोड़ दिया। लेकिन अगर वक्त बचा तो मैं आगे एक बात उसके हवाले से एक बात और अर्ज करूंगा। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला को हजरत उस्मान गनी को कबूल इस्लाम के बाद जो सबसे बड़ा शर्फ हासिल हुआ उस पर हजरत उस्मान गनी जितना फख्र करें वो कम है, और वो शर्फ ये है कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी प्यारी शहजादी का निकाह हजरत उस्मान से फरमा दिया, हजरत उस्मान से फरमा दिया। अल्लाहु अकबर। यहाँ पर अल्लामा स्यूती अलैहिर्रहमा ने बड़ी शानदार बात लिखी। अल्लामा जलाल स्यूती अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि हजरत उस्मान गनी के अलावा पूरी तारीख इंसानियत को पढ़ लो, पूरी तारीख इंसानी में तुम्हें कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा कि एक नबी की दो बेटियां यके बाद दीगरे उसके निकाह में आई है। सिर्फ हजरत उस्मान गनी है और नबी नहीं है बल्कि सरदारुल अंबिया है, इमामुल अंबिया है, ताजदारुल अंबिया है। ताजदारुल अंबिया की दो साहिबजादियां यके बाद दीगरे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में आई। ये शरफ पूरी तारीख इंसानी में सिर्फ हजरत उस्मान गनी को हासिल, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हासिल है। अब यहां पर बास लोग वो इनकार करते हैं और कहते हैं कि हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक साहिबजादी थी जिनका नाम फातिमा था, हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के सिर्फ एक दामाद थे जिनका नाम अली था, हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की कोई और साहिबजादी नहीं थी, कोई और दामाद उनके नहीं थे। अजीब बात यह है कि जो लोग ये बात करते हैं
میں نے ان کی کتابوں کو پڑھا. مشہور شیعہ مجتہد قاضی نور اللہ شوستری نے اس کو لکھا اور مشہور شیعہ مورخ ملا باقر مجلسی نے بھی اس کو لکھا. اور دونوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اہل تشیع حضرات کا یہاں پر یہ نقطہ نظر بالکل غلط ہے. حضور کریم علیہ السلام کی اور صاحبزادیاں بھی تھیں, حضور کریم علیہ السلام کے اور جو ہے وہ داماد بھی تھے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے تاریخ کو اگر آپ پڑھیں, مورخین کو ابن ہشام کو اٹھائیں, ابن حزم کو اٹھائیں, طبری کو اٹھائیں, علامہ ابن عبد البر کو اٹھائیں, سب کا نقطہ نظر یہی ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کی اور بھی جو ہے وہ صاحبزادیاں تھی. اور یہاں تک کہ مورخین نے لکھ دیا کہ حضور کریم علیہ السلام کے صرف ایک صاحبزادے کہ جن کا نام حضرت ابراہیم تھا وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وطن مقدس سے تھے. اور باقی حضور کریم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے وہ سب کی سب حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وطن مقدسہ سے تھی. اور ان کے نام بھی بیان کر دیے. حضرت قاسم یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے شہزادے, حضرت زینب آپ کی شہزادی, حضرت رقیہ آپ کی شہزادی, حضرت فاطمہ آپ کی شہزادی, اور حضرت ام کلثوم بھی آپ کی شہزادی ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سب سے بڑا شرف حاصل ہوا وہ الیت اسلام کے بعد وہ یہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے اپنی صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ عطا فرمائی. اللہ اکبر. اب آئیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, میں اسی بات کو پیش کرتا ہوں کہ جہاں میں نے کہا تھا کہ ایک بات آگے آئے گی, وہ یہ ہے کہ جب حضور کریم علیہ السلام نے دعوت الحق دی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا تو یہ پورا خاندان اور قبیلہ حضرت عثمان کا دشمن بن گیا. اور ان کی دشمنی انتہا کو جب پہنچی تو حضور کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو ان کی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کا حکم دیا. حضور نے فرمایا عثمان آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر جائیں. اور جس وقت وہ ہجرت کرنے لگے تو حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, حضرت ابراہیم کے بعد اور حضرت لوط کے بعد حضرت عثمان وہ پہلے آدمی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے. ان دونوں انبیاء کے بعد حضرت عثمان پہلے ہیں کہ جنہوں نے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے. اور آپ نے فرمایا اے عثمان تم اللہ کی زمین میں کہیں بھی چلے جاؤ اللہ تعالیٰ عنقریب تم لوگوں کو جمع فرما دے گا. کہیں بھی چلے جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب تمہیں جمع فرما دے گا. مورخین کہتے ہیں کہ 11 مرد اور 5 عورتیں تھی, یہ نکلے ہجرت کے ارادے سے. ابن حجر نے کہا کہ یہ بندرگاہ پہ پہنچے اور وہ جدہ کی بندرگاہ تھی, یہاں پر یہ لوگ پہنچے, کشتی تیار تھی, کشتی میں بیٹھ چکے تھے اور حبشہ کی طرف یہ جا رہے تھے. دشمنوں کو جب پتا چلا وہ جب یہاں پر پہنچے تو یہ کشتی وہاں سے رواں دواں ہو چکی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ سارے مسلمان رجب سے لے کر ماہ شوال تک حبشہ میں رہے. اس کے بعد مورخین کہتے ہیں کہ کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ مکہ شریف کے سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو آپ واپس آ جائیے. یہ لوگ بہت خوش ہوئے اور جب واپس یہ لوگ مکے میں پہنچے تو ان کو پتا چلا کہ وہ خبر جو ہے وہ بالکل جھوٹی تھی. تو کوئی کسی کی امان میں کوئی کسی کی امان میں وہاں پر پہنچا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بعض نے کہا کہ حبشہ کی طرف ایک ہجرت کی اور بعض مورخین نے کہا کہ پھر ستانے لگ گئے لوگ. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 ہجرت کی حبشہ کی طرف, اور تیسری ہجرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کریم علیہ السلام کے حکم سے مدینہ شریف کی طرف کی. اب آئیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں داخل ہوتے ہیں اور یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بے شمار کارہائے نمایاں انجام دیے. اور یہاں پر میں اس کو کئی مرتبہ بیان کر چکا, اس کی طرف میں نہیں جاتا کہ یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کنواں یہاں پر میٹھے پانی کا تھا. سارے جتنے بھی کنویں تھے وہ سب کھارے پانی کے تھے, نمکین تھے. مسلمان جب مکہ شریف میں تھے تو میٹھے پانی زیادہ استعمال کرتے تھے, کھارا پانی وہاں پہ کم تھا. یہاں جب آئے تو صرف ایک کنواں تھا اور اس کا مالک روما تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے لوگ کھارا پانی یہاں پر لوگ استعمال کرتے تھے. جن کے پاس پیسہ تھا وہ میٹھا پانی جو ہے وہ استعمال کرتے تھے. صحابہ کرام نے حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ ہے. تو حضور کریم علیہ السلام نے گویا فرمایا کہ جو روما کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے جنت ہے.
روما کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ بے شمار لوگ کہ جن کے پاس کچھ چند لوگ، بے شمار تو نہیں چند لوگ تھے کہ جن کے پاس کچھ رقم تھی، ورنہ ساری رقم وہ وہاں پر چھوڑ کے آ گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا تو کئی لوگ اور بھی گئے روما سے کنواں خریدنے کے لیے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب روما کے پاس گئے، روما نے کہا کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ وہ جانتا تھا یہ بہت بڑے تاجر ہیں اور مکے شریف میں ان کی تجارت کا ایک نام تھا، اور یہاں پر جب سے انہوں نے کاروبار شروع کیا ہے تو ان کا یہاں پر بھی ایک نام ہے۔ روما نے کہا کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کنواں خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا میں نہیں بیچوں گا۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں خریدوں گا۔ اس نے کہا نہیں بیچوں گا، فرمایا میں خریدوں گا۔ حضرت عثمان نے گویا اب اپنے انداز کو تبدیل کیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا روما پورا کنواں نہیں بیچتا تو نہیں بیچ، آدھا کنواں بیچ دے، میں آدھا کنواں تجھ سے خریدوں گا۔ اس نے کہا کہ آدھا کنواں کیسے بکے گا؟ حضرت عثمان نے فرمایا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ ہم کنویں کے بیچ میں تختہ لگا دیں گے، یہاں سے ہم پانی نکالیں گے، یہاں سے تم پانی نکالنا۔ فرماتے ہیں کہ وہ تھوڑا ٹھنڈا پڑ گیا، میں نے اس کو کچھ رقم دی اور آدھا کنواں اس سے خرید لیا۔ جب میں نے کنواں خرید لیا تو مجھ کو مشورہ دینے لگ گیا، عثمان آپ تاجر ہیں، میں 2 درم کا ایک ڈول بیچتا ہوں، آپ بھی 2 درم کا بیچیے گا۔ حضرت عثمان نے فرمایا اب میں نے خرید لیا ہے، میں بیچوں یا خریدوں اب یہ میری مرضی ہے۔ کہا ٹھیک ہے جیسا آپ کریں۔ اب حضرت عثمان غنی نے آدھا کنواں خرید لیا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ مسلمان یہاں سے آتے اور مفت جو ہے وہ پانی نکالتے تھے۔ ادھر جتنے بھی مخالفین تھے ان سب نے سوچا کہ ہم کب تک روما کو 2 درم دیتے رہیں گے، چلو ہم مسلمانوں کے پاس چلتے ہیں۔ مسلمان فطرتاً رحم دل ہوتا ہے، ہم ان سے کہیں گے کہ جب تم پانی نکالتے ہو تو ہمیں بھی اجازت دو۔ وہ حضرت عثمان کے پاس آ گئے اور آنے کے بعد کہنے لگے عثمان آپ نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، یہ فری پانی نکالتے ہیں، کیا ہم بھی یہاں سے فری پانی لے سکتے ہیں؟ حضرت عثمان نے فرمایا لو۔ اب کیا ہوتا، اب روما صبح سے شام تک وہاں پر بستر لگاتا لیکن کوئی بھی اس کے پاس سے آ کے پانی نہیں لیتا، سب اس طرف آتے اور پانی لیتے۔ اب روما سوچنے لگ گیا یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے تو اپنے پاؤں پر خود ہی جو ہے وہ کلاڑی مار دی ہے۔ اللہ اکبر، وہ پریشان ہو گیا۔ 1 ہفتہ 2 ہفتہ اس طریقے سے گزر گئے، آخر میں وہ مجبور ہو کر اور پریشان ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا خیر تو ہے، کس لیے آئے ہو؟ کہا عثمان میں بقیہ آدھا کنواں بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی مسکرائے، فرمایا جب ادھر کا پانی ختم ہوگا میں ادھر کا تجھ سے خرید لوں گا۔ وہ کہنے لگا عثمان جب پانی ختم ہوگا تو ایک ساتھ ختم ہوگا، بیچ میں آپ نے تختہ لگایا ہوا ہے۔ فرمایا کتنے؟ کہا اتنے۔ حضرت عثمان نے 47,000 درم کے اندر وہ کنواں خریدا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں نے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، گویا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے کہا تھا کہ جو کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ تو گویا حضرت عثمان نے اس زندگی اور دنیا میں اپنی جنت خرید لی۔ حضرت عثمان نے اس زندگی اور اس دنیا کے اندر اپنی جنت خرید لی اور مسلمانوں کے لیے جو ہے اس کو وقف کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان مقدسہ میں کئی احادیث مقدسہ موجود ہے، میں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں محدود سے وقت میں اس کو بیان کرتا ہوں، اور جہاں پر شرح کی ضرورت پڑی تو میں شرح بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، اس کا مفہوم آپ سمجھ لیں تاکہ بات آپ کے ذہن میں رہے۔ فرماتی ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام اپنے کاشان اقدس میں لیٹے ہوئے تھے، اپنی مقدس رانے یا پنڈلیاں کھولے ہوئے، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ کہا ابو بکر صدیق۔ میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کون آیا؟ عرض کی میرے والد حضرت ابو بکر صدیق آئے ہیں۔ فرمایا دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھول دیا گیا، میرے والد اندر داخل ہوئے۔ حضور کریم علیہ السلام اپنی اسی حالت پر لیٹے ہوئے تھے، جو کچھ ابو بکر صدیق نے عرض کرنا تھا کیا، جو کچھ سرکار نے جوابات دینے تھے دیے۔ ابو بکر صدیق چلے گئے، دروازہ پھر بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فرماتی ہیں کہ دروازے پر پھر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ کہا عمر ابن خطاب۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی اندر آنے کی اجازت دی، دروازہ کھول دیا گیا، وہ آئے اور حضور کریم علیہ السلام کا دستور اسی طریقے سے اسی حالت پر لیٹے رہے۔ جب وہ بات چیت کر کے چلے گئے، دروازہ پھر بند ہوا، تیسری مرتبہ دروازے پہ پھر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ کہا عثمان۔
حضور کریم علیہ السلام کی خدمت جب عرض کیا یا رسول اللہ عثمان آئے ہیں، تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے فرماتی ہیں کہ سرکار نے اپنے کپڑے درست فرما لیے اور حضور بیٹھ گئے۔ انہوں نے بات چیت کی، جو کچھ کرنا تھی سرکار نے انہیں جوابات دیے، وہ چلے گئے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ یہ تینوں تو آپ کے غلام ہیں، ابو بکر صدیق ہے، عمر ہے، عثمان ہے، لیکن دو کے لیے سرکار نے اہتمام نہیں فرمایا، صرف عثمان کے لیے اہتمام فرمایا کہ جب آئے تو سرکار بیٹھ گئے اور اپنا لباس مبارکہ سرکار نے درست فرما لیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے دیکھا میرے والد آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عمر ابن خطاب آئے اسی طرح بیٹھے رہے، جب عثمان آئے تو آپ نے اپنا لباس درست فرما لیا اور آپ بیٹھ گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے؟ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے جو ہے وہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہاں پر یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا، کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ سرکار کی کیا ران مقدسہ کھلی ہوئی تھی، تو یاد رکھو کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ننگی تھی، بلکہ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ران مبارکہ سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے جو ہے وہ آرام فرما تھے، کرتا اٹھا ہوا تھا لیکن تہمت مبارکہ اس جگہ پر جو ہے وہ موجود تھی۔ اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسی عظیم شخصیت کے لیے اس طرح کا وہم اور وسوسہ بھی جو ہے ہمارے دل اور دماغ میں نہیں آنا چاہیے۔ تو اس پر شارحین نے گفتگو کی ہے اور پھر امام مالک کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے اس کو پیش کیا اور پھر اس کو رد کیا احناف نے، اور یہ الگ گفتگو ہے، اگر میں اس طرف چلا گیا تو بات بہت آگے بڑھ جائے گی۔ اتنی بات یاد رکھیے کہ سارے فرشتے حضرت عثمان غنی کی عزت کرتے، سارے فرشتے عزت کرتے اور حضرت عثمان غنی سے شرم کرتے، ان کی تعظیم اور توزین کا اہتمام فرماتے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک موقع پر مہاجرین اور انصار میں جب سرکار بھائی چارہ فرمانے لگ گئے، وہ مولا علی پر جب گفتگو ہوگی اس میں وہ بات میں تفصیل کے ساتھ لے کے آؤں گا۔ سرکار نے جب بھائی چارہ فرمایا، عقد مواقعات قائم فرما رہے ہیں، تو ایک ہوا چلی کہ جس سے حضرت عثمان غنی کا جو ہے وہ سینے مبارکہ سے کرتا ہوا کی وجہ سے اٹھا، بس اٹھنا تھا کہ سرکار نے ملاحظہ فرمایا کہ مجلس میں جو فرشتے تھے وہ بھی ایک طرف ہو گئے، مجلس میں فرشتے ایک طرف ہو گئے۔ تو اب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں سے سوال کیا کہ تمہارے ہٹنے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں عثمان سے بہت شرم آتی ہے، ہمیں عثمان سے بہت شرم آتی ہے۔ حضرت عثمان غنی غسل خانے میں تہمت باندھ کے غسل کیا کرتے تھے، اوپر کا بدن کھلا ہوتا تب بھی آپ سیدھے نہیں بیٹھتے تھے بلکہ شرم کی وجہ سے جھکے ہوئے غسل فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ بھی ایک عظمت کی طرف یہ بات اشارہ کرتی ہے، اور اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے حیا والے تھے۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کی اصلاح کی عرض کرتا چلوں کہ یاد رکھو کہ حیا یہ مسلمانوں کا جوہر ہے، حیا مسلمانوں کے اندر وہ خوبی ہے کہ جو اسلام دیکھنا چاہتا ہے۔ اور آج حیا کے معاملے میں جب میں اپنے معاشرے کو دیکھتا ہوں تو حیا کا جو ہے ایک طریقے سے جنازہ نکل چکا ہے۔ حیا کیا ہوتی ہے، شرم کیا ہوتی ہے، ہم لوگ بالکل اس چیز سے جو ہے وہ بالکل دور ہو گئے ہیں۔ یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ معاملہ دیکھیں، اللہ اکبر، حضور کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر دعا بھی کی، وہ دعا بھی میں آپ کو سناؤں۔ حضور کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے، کل روز قیامت تو عثمان سے حساب نہیں لینا، شرم و حیا کی وجہ سے وہ تیری بارگاہ میں حساب نہیں دے سکے گا۔ مولا اتنا شرمیلا ہے میرا عثمان کہ وہ شرم و حیا کی وجہ سے تیری بارگاہ میں حساب نہیں دے سکے گا۔ تو آپ خود غور فرمائی کہ شرم یہ کتنا بڑا جوہر اور کتنی بڑی خوبی ہے جو ہم مسلمانوں سے اب بالکل دور ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جوہر ہمارے میں پیدا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہماری زندگی تک یہ جوہر ہمارے وجود میں رکھے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک اور حدیث جو بہت بڑی پیاری حدیث شریف ہے اور اس پر شاعرین کی گفتگو بھی ہے، وہ سب کی سب میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن قباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کی میں خدمت عالیہ میں حاضر ہوا تو اس وقت سرکار کریم علیہ السلام اسرت کے لشکر پر ترغیب دے رہے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسرت کس کو کہتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میرے ذمے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ، ان کے کمبل پالان کے ساتھ۔ سرکار نے پھر رغبت دی تو حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، عرض کی میرے ذمے 200 اونٹ ہے، ماں ان کے کمبل اور پالان کے۔ سرکار نے پھر رغبت دی تو حضرت عثمان غنی نے پھر عرض کی کہ میرے ذمے اللہ کے راستے میں 300 اونٹ، ماں کمبل اور پالان کے۔ فرماتے ہیں تو میں نے حضور کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ ممبر شریف سے اتر رہے تھے اور فرما رہے تھے ما علی عثمانہ ما عمل بعد ہذہ، ما علی عثمانہ ما عمل بعد ہذہ۔ مشکاۃ شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ جس کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب یہاں پر شارعین نے کیا لکھا میں اس کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ غزوہ اسرت یہ غزوہ تبوک کا دوسرا نام ہے۔ اسرت تنگی کو کہتے ہیں۔ یہ تنگی کا سال تھا کہ درختوں پہ کھجوریں لگی ہوئی تھی مگر پکنے میں 4-6 ہفتے باقی تھے۔ ادھر شام کے کچھ سوداگر زیتون کا تیل فروخت کرنے کے لیے مدینہ شریف آتے تھے۔ ان کی زبان سے صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ عرب کے عیسائیوں نے ہر کل شاہ روم کو خط لکھا کہ معاذ اللہ حضور کا وصال ہو گیا ہے، لوگ فاقہ مستی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لہذا اگر اس وقت عرب پر حملہ کر دیے جائے مدینہ شریف پر تو کامیابی تمہارا مقدر بن سکتی ہے۔ تو وہ 70,000 کا لشکر لے کر وہاں سے روانہ ہو چکا۔ یہاں پر یہ سوداگروں نے صحابہ کرام کو جو ہے وہ خبر دی۔ اللہ اکبر۔ اب مسلمانوں کی سخت تنگی تھی، بے سر و سامانی کی حالت میں، سخت گرمی بھی تھی اور جگہ بھی بہت دور تھی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مدینہ منورہ سے خیبر 160 میل دور ہے، خیبر سے تبوک 500 میل دور ہے، تو مدینہ منورہ سے تبوک ہو گیا 660 میل دور، اور پھر وہاں سے مورخین کہتے ہیں عمان اور پھر بیت المقدس ایک ہی راستے پر واقع ہیں۔ یہ غزوہ تبوک سرکار کا آخری غزوہ تھا جو 9 ہجری میں ہوا رجب کے مہینے میں۔ اس کے بعد حضور کریم علیہ السلام نے کسی بھی غزوے میں شرکت نہیں فرمائی۔ اس غزوے میں لشکر اسلام بہت بڑا تھا کہ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتاؤں، بدر میں مسلمان 313 تھے، احد میں 700 تھے، حدیبیہ میں 1500 تھے، فتح مکہ کے وقت 10,000 مسلمان تھے، حنین کے وقت 12,000 مسلمان تھے، اور یہ غزوہ تبوک کے وقت 70,000 یا رسول اللہ کہنے والے موجود تھے۔ یہ 70,000 کا لشکر اس وقت تیار تھا مگر درختوں پہ کھجوریں لگی ہوئی تھی لیکن ابھی پکی نہیں تھی کہ ان کو فروخت کیا جائے اور سامان جہاد جو ہے وہ تیار کیا جائے۔ اب یہ بڑا نازک وقت تھا۔ اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اطلاع حضور کے مقدس کانوں تک پہنچی، حضور نے اپنے سارے غلاموں کو جمع فرمایا اور غلاموں کو جمع فرمانے کے بعد حضور نے انہیں جہاد کے لیے رغبت دی۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا فرمایا یہ بڑا نازک وقت آن پہنچا ہے، اسلام کو مال کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے، اسلام کی مدد کی جائے۔ یہی وہ موقع تھا، یاد رکھنا آپ کے علم میں اضافہ کروں، یہی موقع تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4,000 درہم جو ہے وہ پیش کیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 200 اوقیہ چاندی یہاں پر پیش کی۔ حضرت عاصم ابن عدی نے 70 وقت کھجوریں سرکار کی خدمت میں پیش کی۔ یہ سارے لوگ تو سامان لے کے آ رہے ہیں، مال لے کے آ رہے ہیں۔ اب حضور کریم علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے ہیں، حضرت عثمان غنی پر بار بار سرکار کی نظر مبارکہ، سب کچھ نہ کچھ دے رہے اور عثمان غنی کچھ نہیں دے رہے، وہ یہ سرکاری چیز کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اسی طرف آئیے، حدیث کے الفاظ کی طرف۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرے ذمے اللہ کے راستے میں 100 اونٹ کمبل اور پالان کے ساتھ۔ پھر حضور نے رغبت دی، عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 200 اونٹ ہیں، 200 اونٹ ماں ان کے کمبل اور پالان کے۔ پھر رغبت دی، عرض کی یا رسول اللہ 300 اونٹ، 600 کا وعدہ کیا، اپنے گھر میں گئے 1000 اشرفیاں لے کر کے آئے۔ ایک اشرفی سے ایک پورے مجاہد کا سامان آتا تھا، سواری بھی آتی تھی، اوپر رکھنے والا پالان بھی آتا تھا، یہ مشکیزہ وغیرہ سب آتا تھا، تلوار نیزے بھالے سب آ جاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اشرفیاں دے کر کے آ گئے۔ اب دیکھیے ہم لوگ جو بھی اللہ کے راستے میں مال پیش کرتے ہیں، زکات ہم دیتے ہیں، صدقات ہم دیتے ہیں، مجھے بتائیے بھرے مجمع میں کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرا مال اللہ کے راستے میں قبول ہو گیا، اللہ نے قبول فرما لیا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن یہاں پر عثمان کے مال کی اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کیسے ملتی ہے کہ جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں
وہ مال لایا گیا تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اشرفیوں کو اس تھیلی سے نکال کے اپنی جھولی میں ڈال دیا، جھولی میں ڈال دیا، پھر دونوں ہاتھ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں داخل کیے، اس طرح سے اٹھاتے نیچے لاتے، اٹھاتے نیچے لاتے اور فرماتے جاتے ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کچھ بھی کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کمزور ذہن رکھنے والا یہ سوچے کہ پھر تو حضور نے عثمان کو گناہ کی اجازت دے دی نا، کہ عثمان کچھ بھی کرے عثمان پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ بات یوں نہیں ہے، بلکہ بات کو یوں سمجھو کہ کوئی اڑنے والا پرندہ ہو اور آپ اس کے پر کاٹ دیں اور پھر کہے کہ جا اڑ، کیا وہ پرندہ اڑے گا؟ نہیں اڑے گا۔ تو عثمان کو حضور نے اپنے سینے سے لگایا تھا، تو عثمان کے دل میں پھر گناہ کا خیال کیسے آ سکتا ہے؟ تو حضور فرما رہے تھے کہ ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس پر کچھ نہیں ہے، کچھ بھی کرے اس پر کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہرقل بادشاہ کو یہ بات پتا چل گئی کہ اب 70,000 مسلمان وہاں سے روانہ ہونے والے ہیں، تو اس نے اپنے ارادے کو تبدیل فرما دیا اور اپنی فوج لے کر کے وہ واپس چلا گیا۔ تو میں دوران مطالعہ دیکھتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کے پاس جو کچھ مال تھا وہ حضور کے لیے تھا، وہ اسلام کے لیے تھا۔ حضرت عثمان غنی کے تاریخ کے جملے میں آپ کو بتاؤں جو بہت شاندار ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے اپنے دور خلافت کے آخری ایام میں فرمایا تھا، جب میں خلیفہ ہوا تھا اس وقت پورے خطہ عرب میں میرے پاس سب سے زیادہ اونٹ اور بکریاں تھیں۔ جب میں خلیفہ بنا تھا اس وقت میرے پاس اتنا مال تھا کہ پورے عرب میں کسی کے پاس اتنے اونٹ اتنی بکریاں نہیں تھی، اور آج میرا یہ حال ہے کہ میرے پاس صرف 2 اونٹنیاں موجود ہیں جو میں نے حج کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ گویا عثمان نے سارا مال حضور پہ قربان کر دیا، اسلام پہ قربان کر دیا۔ یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک اور میں حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، اس پر مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں کر دیتا ہوں، اس کے بعد ہم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی سیرت ناز کی طرف آتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں، یہ بھی مشکات شریف میں موجود ہے، جب سرکار کریم علیہ السلام نے بیعت رضوان کا حکم ارشاد فرمایا تو اس وقت حضرت عثمان غنی حضور کریم علیہ السلام کے قاصد تھے مکہ شریف کی طرف۔ تو سرکار کریم علیہ السلام نے لوگوں سے بیعت لی تو حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں گئے ہوئے ہیں۔ پھر حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھا تو حضور کا ہاتھ حضرت عثمان کے لیے ان کے ہاتھوں سے بہتر ہو گیا جو ان کے لیے تھے۔ یہ حدیث کے الفاظ جس کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اب شارعین جو فرماتے ہیں اس کو آپ سماعت فرمائیے تو مزہ آئے گا، انشاءاللہ ایمان جھوم اٹھے گا۔ فرماتے ہیں کہ ذی قعدہ 6 ہجری حضور کریم علیہ السلام نے عمرے کا ارادہ فرمایا۔ امام زرقانی فرماتے ہیں کہ یہ ارادہ ایک خواب پر مبنی تھا۔ سرکار نے رات خواب دیکھا کہ آپ اور آپ کے کچھ اصحاب مکہ شریف میں امن کے ساتھ داخل ہو گئے اور انہوں نے عمرہ ادا کیا۔ عمرے کے بعد بعض نے حلق کرایا اور بعض نے قصر کیا، بعض نے تھوڑے بال کاٹے اور بعض نے سارے بال کاٹ لیے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے صبح بیدار ہونے کے بعد اپنے صحابہ کرام کے ساتھ سامنے وہ خواب بیان فرمایا تو صحابہ کرام کے قلوب میں بیت اللہ شریف کی محبت جو ہے وہ بھڑک اٹھی، اور صحابہ کرام کے قلوب میں یہ بات آ گئی کہ جہاں سے ہم آئے ہیں واپس ہمیں بیت اللہ شریف دیکھنا ہے۔ ایک محبت ان کے دل میں جو ہے وہ دوبارہ سے اجاگر ہو گئی۔ 6 ہجری سرکار کریم علیہ السلام 1500 غلاموں کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اتنے ہتھیار نہیں تھے کہ جو جنگ لڑنے کے لیے ہوں، کہ جنگ کے لیے تو سرکار نہیں جا رہے تھے، عمرے کے لیے جا رہے تھے، ہاں سفر میں کوئی نقصان نہ پہنچا دے اتنا اسلحہ مسلمانوں کے پاس موجود تھا، تلواریں تھی، مگر وہ تلواری بھی جو ہے وہ نیام میں تھی۔ راستے میں ایک شخص نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ کفار تو مقابلے کے لیے آنے والے ہیں اور وہ مقام غنیم تک پہنچ چکے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، ان سے جا کے کہو کہ ہمارا ارادہ عمرہ کرنے کا ہے، ہم عمرہ کر کے واپس جو ہے اپنے مدینے شریف آ جائیں گے۔ اب حضور کریم علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ وہ غنیم تک پہنچنے والے ہیں، سرکار نے دوسرے راستے کو اختیار کیا اور سرکار کریم علیہ السلام حدیبیہ پہنچ گئے۔ یہاں پر جو طالب علم ہے یہ بات ذہن میں رکھے
حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے، اس سے متصل ایک گاؤں بھی ہے، اس کا نام بھی حدیبیہ ہے۔ یہ گاؤں مکہ شریف سے 9 میل دور ہے۔ اس کا کچھ حصہ حرم میں ہے اور کچھ حصہ اس کا علم میں ہے، اور آج کل حکومت سعودیہ نے وہاں ایک باغ لگا دیا، ایک مسجد بھی وہاں پر آج کل تعمیر کر دی ہے۔ حضور کریم علیہ السلام یہاں پر پہنچے تو حضور نے سیدنا خراج بن امیہ خزائی کو اہل مکہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ انہیں سمجھا سکیں کہ سرکار کا ارادہ جنگ کا نہیں ہے بلکہ عمرے کا ہے۔ جب یہ وہاں پر پہنچے تو مکے والوں نے ان کے اونٹ کو مار دیا، یہ اپنی جان بچا کر سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں واپس آئے اور سارا معاملہ من و عن بیان کر دیا۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اب حضرت عثمان غنی کو بلایا، کیونکہ حضرت عثمان غنی کا تعلق خاندان بنو امیہ سے تھا اور بنو امیہ کو بہت اہمیت حاصل تھی اور حضرت عثمان کو سب جانتے تھے۔ حضور نے فرمایا آپ سفیر بن کر کے جائیں اور انہیں یہ بات سمجھائیں کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ وہاں پر کمزور جو مسلمان ہیں ان کو خوشخبری سنا دیں کہ اپنی کمزوری کی وجہ سے جنہوں نے اسلام کا اظہار نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان قریب مسلمانوں کے ہاتھوں پر مکے کو فتح عطا فرما دے گا۔ مکہ شریف میں جو ہے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا، فتح مکہ ہوگا، یہ خوشخبری بھی آپ سنائیں۔ اب حضرت عثمان غنی اپنے ایک عزیز ابان بن سعید کی قیادت میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اہل مکہ کے سامنے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا، دیکھو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم جھگڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہمارے آقا تو عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، تو تم انہیں جو ہے عمرے کی اجازت دو۔ اب یہاں پر انہوں نے اجازت نہیں دی اور وہ بضد ہو گئے۔ حضرت عثمان کا تعلق چونکہ بنو امیہ سے تھا، انہوں نے کہا عثمان دیکھو یہ کعبہ تمہارے سامنے ہے، یہ تمہاری گلیاں ہیں نا، تم بنو امیہ سے ہو، یہ تمہاری گلیاں ہیں، یہ تمہارے محلے ہیں، یہ تمہارے مکانات ہیں، اے عثمان کعبہ سامنے ہے، تم کعبے کا طواف کر لو۔ حضرت عثمان نے وہاں پر جو جواب دیا بڑا شاندار تھا۔ حضرت عثمان نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو عبادت طواف کا نام ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو عبادت نمازوں کا نام ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو عبادت رکوعوں کا نام ہے؟ عبادت تو عشق مصطفیٰ میں ڈوب جانے کا نام ہے، کھو جانے کا نام ہے۔ جب تک میرے آقا طواف نہیں کریں گے عثمان بھی طواف نہیں کرے گا، میرے آقا نہیں کریں گے اس وقت تک میں بھی نہیں کروں گا۔ بارات تو ہو مگر دولہا نہ ہو تو وہ بارات عجیب لگتی ہے، ہمارے عمرے میں آمنہ کا لال نہ ہو تو ہمیں عمرہ بھی عجیب لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی جو جواب دیا وہ بہت شاندار تھا۔ اب یہاں پر عثمان یہ جواب دے رہے ہیں، نبی آخر الزمان نبی غیب کا اس جواب کو ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں، اس منظر کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ اب یہاں پر صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرنے لگ گئے اور حضور سے کرنے لگ گئے یا رسول اللہ عثمان کتنا خوش نصیب ہے، عثمان وہاں پہ پہنچ گیا، وہ مزے سے کعبے کا طواف کر رہا ہوگا۔ حضور نے فرمایا غلط، عثمان طویل عرصے مکے میں رہے، جب تک میں مصطفیٰ طواف نہیں کروں گا میرا عثمان بھی طواف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے آقا اور غلام کی محبت کہ غلام آقا سے محبت اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلام سے محبت کس قدر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہاں یہ قبر گرم ہو گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، یہ قبر گرم ہو گئی۔ حضور کریم علیہ السلام نے اپنے سارے غلاموں کو ایک جگہ جمع کیا، ایک کیکر کا درخت تھا اس کے نیچے جمع تھے۔ حضور کریم علیہ السلام نے سب سے بیعت لی، اس کے بعد حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، فرمایا سنو یہ ہاتھ مجھ مصطفیٰ کا ہے، یہ عثمان کا ہے، عثمان مصطفیٰ کی بیعت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا، یہ میرا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ، عثمان میری بیعت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا اس واقعے کے بعد جب حضرت عثمان غنی واپس آئے تو حضرت بلال عثمان کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے۔ حضرت بلال نے فرمایا یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ کہا عثمان ہماری تو خواہش تھی ہمیں حضور کے ہاتھوں کا بوسہ مل جائے۔ اے عثمان یہ کتنا خوش نصیب ہاتھ ہے کہ اس ہاتھ کو پیارے مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، حضرت عثمان سارا دن قرآن کی تلاوت کرتے، ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اور یہاں پر بعض کتابوں میں نے پڑھا کہ سرکار پر جب دن میں وحی نازل ہوتی تو 17 صحابہ کرام سے جو وحی لکھا کرتے تھے، رات میں جب سرکار پہ وحی نازل ہوتی، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کنز الامال کی مصنف نے بھی اسے لکھا، جب رات میں سرکار پہ وحی نازل ہوتی تو سرکار صرف عثمان کو اٹھایا کرتے، اکیلے عثمان وہی لکھا کرتے تھے۔ گویا دھیرے دھیرے جب سارا عالم سو جاتا، اس پیار بھرے ماحول میں، اس شبنمی ماحول میں، اس بہار بدامہ ماحول میں کہ جب چاند کی چاندنی بھی رش پہ حجرہ مصطفیٰ کو دیکھا کرتی تھی، اس وقت مصطفیٰ بولا کرتے تھے، عثمان لکھا کرتے تھے۔ عثمان کیا مقام آپ نے پایا ہے کہ آپ قرآن بھی لکھ رہے ہیں
اور ساتھ ساتھ قرآن والے مصطفیٰ کے چہرے کی تلاوت بھی فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آذربائیجان فتح ہوا، رے فتح ہوا، اسکندریہ فتح ہوا، افریقہ کے علاقے فتح ہو گئے، قبرص فتح ہو گیا، فارس فتح ہو گیا، کرمان فتح ہو گیا، سجستان فتح ہو گیا، یہ کابل تک جو ہے حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ سارے علاقے فتح ہو گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے لیے بے شمار قربانیاں دی اور حتیٰ کہ اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دیا، جان کا نذرانہ پیش کر دیا کہ جب بلوایوں نے چاروں طرف سے مکان کو گھیرا تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم عرض کرنے لگا، حضور آپ حکم دے، میں بے شمار نوجوانوں کو جو ہے وہ جمع کر لوں گا۔ فرمایا نہیں، میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا، میں نہیں اٹھاؤں گا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے سرکار کے مدینے کی گلیاں خون سے رنگین ہو جائیں، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہی بات امام علی مقام نے بھی کہی تھی۔ جب امام علی مقام ہجرت کرنے لگے فرمایا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے آقا کا مدینہ خون سے رنگین ہو جائے۔ ہجرت کر کے مکے داخل ہو گئے۔ آپ دیکھیے لوگ حج کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے ہیں اور امام علی مقام جو ہے حج کی آخری تاریخ، ابھی حج ہونے والا 2-4 دن باقی ہے، امام علی مقام مکے شریف سے ہجرت کرتے ہیں اور آپ کربلا کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہے۔ دنیا تو لاکھوں روپیہ خرچ کر کے مکے پہنچے، لیکن شہزادہ رسول، یہ تو سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے ہیں نا، شہزادہ رسول مکے کو چھوڑ کر کربلا کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں بتاؤں گا جب امام علی مقام پہ گفتگو کروں گا تو اس کی کیا وجہ تھی، امام علی مقام کو جو ہے وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ اللہ اکبر۔ امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بے شمار جو ہے وہ قربانیاں دے کر کے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب جام شہادت نوش فرمایا تو صحابہ کرام نے متفقہ مشورے سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو اپنا خلیفہ منتخب فرما دیا۔ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مسعود پر بہت کچھ لکھا، آپ کے دور پر بہت کچھ لکھا، کیونکہ آپ کا دور حکومت 10 سال سے زیادہ کا ہے، اس لیے مورخین نے بہت زیادہ قلم اٹھایا اور آپ کے دور پر، آپ کے کارناموں پر، آپ کی سیرت پر بہت کچھ انہوں نے تحریر فرمایا۔ میں ان میں کی چیدہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، کیونکہ دونوں موضوع پر مجھے محدود سے وقت میں گفتگو کرنی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت آپ کو لغت کی کتاب میں 2 ملیں گی، آپ کو تاریخ کی کتاب میں 2 ملیں گی۔ ایک تو یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت بعض نے کہا کہ ابو عمر تھی اور بعض نے کہا کہ ابو عبداللہ تھی۔ جب ایک طالب علم اس کو پڑھتا ہے تو وہ الجھ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت اگر یہ بتا دی جائے تو کہیں جواب غلط نہ ہو، اگر یہ بتا دی جائے تو کہیں جواب غلط نہ ہو، تو وہ الجھ جاتا ہے۔ علامہ جلال سیوطی رحمت اللہ تعالی نے اس مسئلے کو آسان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت دور جاہلیت میں ابو عمر تھی۔ وطن اقدس سے ایک شہزادے پیدا ہوئے کہ جن کا نام آپ نے عبداللہ رکھا، تو اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کنیت ابو عبداللہ رکھ دی اور وہ کنیت خود بخود ختم ہو جاتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 6 سال کے بعد مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ 5ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ خاندانی سے ملتا ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک رشتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے کہ آپ رسول کریم علیہ السلام کے داماد ہیں، لیکن ایک اور رشتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سے ہے، اور وہ اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی کی صاحبزادی کے صاحبزادے، تو یہ بھی ایک رشتہ ہے جو حضرت عثمان